السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیٰ آلہ سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا بیان جو ہے، بسم اللہ، ایک صحابی کا بیمار ہونا اور پیشوا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیمارداری کے لیے جانا۔ صحابہ میں سے ایک صاحب بیمار اور سو کر کانٹا ہو گئے، کیونکہ حضرت پیشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلت و سراپا لطف و کرم تھی، اس لیے آپ بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ صاحب پیشوا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے زندہ ہو گئے، جیسے خدا نے اسی وقت پیدا کیا۔ کہنے لگے کہ اس بیماری نے میرا اقبال اس قدر بلند کیا کہ صبح سویرے یہ بادشاہ میرے گھر آیا، وہاں یہ بیماری، تکلیف اور بخار کے کیسا بھاگبان، اور یہ درد و رات کی جاگ کیسی مبارک ہے۔ تکلیف کی جاگ کیسی مبارک ہے۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیمار سے کہا کہ شاید تو نے کوئی نامناسب دعا کی ہے، تو نے نادانستگی میں زہر کھا لیا ہے، یاد کر تو نے کیا دعا کی اور نفس کے کس مکر میں مبتلا ہو گیا۔ بیمار نے کہا کہ مجھے یاد نہیں، مگر چاہتا ہوں کہ آپ کی ہمت میری مدد کرے کہ وہ دعا یاد آ جائے۔ آخر پیشوا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور بخش دیدار کی برکت سے وہ دعا اس کے ذہن کے سامنے آ گئی۔ وہ روشنی جو حق کو باطل سے جدا کرنے والی ہے، اس روزن سے چمکی جو ایک دل سے دوسرے دل تک چلا گیا۔ اس نے کہا کہ لیجئے، وہ دعا مجھے یاد آ گئی جو میں بے خیالی میں کہہ گیا تھا۔ میں گناہوں میں گرفتار ہو کر ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ آپ ہمیشہ مجرموں کو سخت عذابوں سے منع کرنے اور سزائے اعمال کا خوف دلاتے تھے، اس سے میں بے تاب ہو جاتا تھا۔ نہ مجھے اپنی حالت پر صبر آتا تھا، نہ بچنے کی کوئی سبیل تھی، نہ توبہ کی امید تھی، نہ لڑنے کا موقع، اور نہ خدا تعالیٰ کے بغیر میرا کوئی مددگار۔ میرے دل کے وسوسے اس قدر دشوار ہو چکے تھے، میں یہ کہتا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ، میرے اعمال کا جو عذاب ہوگا وہ اسی عالم میں جلد مجھ پر جاری فرما تاکہ آخرت میں بے فکر رہوں۔ میں اسی دعا پر اڑ کر بیٹھ جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ ایسی بیماری بڑھی کہ میری جان گھل گھل کر بے آرام ہونے لگی۔ اب تو میرا ذکر وظیفہ بھی جاتا رہا، اور برے بھلے اپنے بیگانے سب سے غافل ہو گیا۔ اگر میں اب آپ کا مبارک چہرہ نہ دیکھتا تو میں دفتر ہاتھ سے جاتا رہتا۔ آپ نے بڑی شاہانہ غمخواری فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خبردار ایسی دعا پھر کبھی نہ کرنا، اپنے آپ کو جڑ پیڑ سے نہ اکھیڑنا۔ اے بیمار چونٹی، تجھ میں یہ بل بوتا کہاں؟ اے بیمار چونٹی، تجھ میں یہ بل بوتا کہاں کہ اللہ پاک تجھ پر اتنا بڑا پہاڑ رکھے۔ صحابی نے کہا کہ توبہ توبہ اے سلطان دو جہاں پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں نے عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی بے سوچے سمجھے کوئی بڑی بات نہیں بولوں گا۔ اے رہنماؤں کے رہنما، اس بیابان میں آپ ہی ہمیں راہ دکھائیے اور اپنی رحمت سے مجھے نصیحت فرمائیے۔ پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیمار کو تعلیم دی کہ تو خدا سے یہ دعا کر کہ وہ تیری مشکلوں کو آسان کرے۔
اے خدا تو دنیا اور دین دونوں جگہ ہمیں راحت و خیر و عنایت فرما۔ اے خدا تو دنیا اور دین دونوں جگہ ہمیں راحت و خیر عنایت فرما۔ ہماری منزل تو ہی ہے، راستہ کو بھی مثل باغ دبستان کے ہم پر خوش گوار کر دے۔ ہماری منزل تو ہی ہے، راستہ کو بھی مثل باغ دبستان کے ہم پر خوش گوار کر دے، مثل باغ دبستان کے ہم پر خوش گوار کر دے۔ یہ کہ ہماری منزل تو ہی ہے، راستہ کو بھی مثل باغ دبستان کے ہم پر خوشگوار کر دے، ہمارے راستے ہموار کر دے، یعنی کہ ہم پہ خدایا آسانیاں عطا فرما، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم پہ آسانیاں فرما، ہمیں آسانیاں عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔